عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، اپنے پہلے لیکچر میں نے آپ کو سبق رواداری کے مطلب اور مفہوم سے آگاہ کیا اور قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے رواداری کی صفت اپنانے کا بتایا کہ آپ کس طرح رواداری کو اپنی زندگی میں شامل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بچوں، بقیہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے تھوڑا سا پہلے لیکچر کا ریویو دوں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے وہ چیپٹر ذہن میں آ جائے اور آپ اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بچوں، رواداری کے معنی برداشت کرنا، رعایت کرنا، جائز رکھنا، منظور کرنا وغیرہ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے خلاف دوسروں کے عقیدے، سوچ، فکر اور نظریے کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں اور ان کی سوچ و عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینا۔ مثلا اگر کوئی شخص یا گروہ اسلام کے سوا کوئی اور دوسرے عقیدے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی بات کو سننا اور اسے اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق قائم رکھنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس کسی دوسرے عقیدے یا مسلک والے سے طاقت کے زور پر اپنا عقیدہ یا مسلک منوانا یا اس کو اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق عمل کرنے سے روکنا رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام چونکہ رواداری کا دین ہے، اس لیے وہ ہر شخص کو اپنے عقیدے، سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے اور کسی فرد کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کے عقیدے یا مسلک میں دخل اندازی کرے اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے سے روکے۔ بچوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی شہریوں کو تحریری طور پر کچھ حقوق دیے گئے تھے، جن میں سے کچھ یہ تھے، یعنی غیر مسلم شہری جو بھی تھے ان کو یہ حقوق دیے گئے تھے جو تحریری طور پر موجود تھے۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی عبادت گاہیں اور خانقاہیں محفوظ رہیں گی۔ عقیدے اور مذہب کے سلسلے میں ان پر کوئی جبر یا زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ان کے قلعوں اور حفاظت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان کی جان و مال عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کے معذور اور ناداروں کی کفالت اور بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے کی جائے گی۔ ان کے ناداروں سے جزیہ یعنی سرکاری ٹیکس نہیں لیا جائے گا، یعنی جو غیر مسلموں میں معذور اور غریب لوگ ہوں گے۔ تو بچوں، بیت المال ایک ایسا ادارہ تھا
جہاں جو سرکاری خزانہ ہوتا تھا، جہاں پر لوگ اپنے زکوٰۃ و خیرات کے پیسے جمع کروایا کرتے تھے اور ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو ان باتوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان لوگوں کی بھی ان پیسوں سے مدد کی جائے گی۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، لیکن کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ مسلمانوں نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے۔ بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رواداری کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے اور رواداری کی صفت اپنانے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رواداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلامی احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا ان میں تبدیلی لے آئیں۔ جس طرح دوسرے مذاہب والوں کو حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کریں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات پر عمل کریں۔ جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ دوسروں کے عقائد، عبادت گاہوں اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کریں، اس طرح دوسرے مذاہب والوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی عقائد و مساجد اور مسلمانوں کے پیشواؤں کا احترام کریں۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ہم ہی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا، ان کے پیشواؤں کا، ان کے خانقاہوں کی حفاظت کریں، غیر مسلموں پر کو بھی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی اسی طرح حفاظت کریں ہر چیز کی، جس طرح مسلم غیر مسلموں کی کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں چونکہ مختلف مذاہب کو ماننے والے اور مسلمانوں کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں رواداری کی معاشرتی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے تمام باشندوں یعنی وہاں کے رہنے والوں پر یہ ضروری ہے یا لازم ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب و مسالک کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور برداشت سے پیش آئیں، تاکہ اپنے پیارے وطن سے نفرتوں اور دشمنیوں کا خاتمہ ہو سکے اور ملک میں امن و امان، باہمی محبت و اخوت کی فضا قائم ہو سکے۔ اسی طرح پاکستان خوشحالی و ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ بچوں، اس سبق سے ہم سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رواداری ایک دوسرے کے مذہب و مسلک کے احترام کا نام ہے۔ اسلام رواداری کا دین ہے جو ہر شخص کو عقیدے اور مذہب کی آزادی دیتا ہے اور کسی کو بھی دوسرے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مذہب و مسلک کے اختلاف کی بنیاد پر کسی کو بھی ملکی حقوق سے محروم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی بہترین مثالیں چھوڑی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے راشدین یعنی ہمارے چاروں خلیفہ نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی بہت اچھی مثالیں چھوڑی ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں اور ہمارے اچھے عمل دیکھ کر اور ہم سے متاثر ہو کر یقیناً وہ اسلام قبول کرنے کی طرف آئیں گے اور اسلام کو اپنا دین بنائیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر یعنی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایسی رواداری کی مثالیں قائم کی کہ جن کو دیکھ کر یا جن پر عمل پیرا ہو کر بہت سارے کفار نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور بہت تیزی سے مدینہ میں اور مکہ میں
اسلام پھیلنا شروع ہوا، کیونکہ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری سے متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے بڑے دشمنوں جنہوں نے آپ کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں دی تھیں، ان کو بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری کا معاملہ رکھا اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سلوک اور رویہ دیکھ کر بہت سارے بڑے بڑے کفار مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کیا۔ سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے تمام باشندے مذہبی، آزادی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے حقوق میں برابر ہیں۔ تو بچوں، اب ہم نے اپنے ملک میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، ان سے کسی بھی طرح کی دشمنی نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی ان کے مسلک پر یا ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان سے رواداری کا سلوک کیا۔ تو ہمیں بھی تمام اپنے دل سے ایسے لوگوں، غیر مسلموں کے لیے نفرت نکال کر انہیں اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی طرف لانا ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے اعمال دیکھیں گے اور ہمارا سلوک دیکھیں گے اور ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہوں گے تو یقیناً وہ بھی ہمارے پیارے مذہب اسلام کو قبول کرنے میں جلدی کریں گے، اور اس طرح وہ جلدی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا سبق ہوتا ہے ختم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ بچوں، امید ہے کہ اگر آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا تو آپ ان سوالات کے جوابات اپنی زبان میں بھی، یعنی اپنے لفظوں میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے بچوں کہ آپ میرے ان لیکچر سے اور مشقی سوالات سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اپنے امتحانوں کی تیاری اسی کے ذریعے کرتے ہوں گے۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ جی بچوں، اس کا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے، دین کے معاملے میں کوئی ڈیش نہیں ہے۔ اس کی ڈیش میں آئے گا زبردستی۔ خالی جگہ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی ڈیش کا برتاؤ کرتے تھے۔ ڈیش میں آئے گا رواداری۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ڈیش پر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ڈیش میں آئے گا جنازے۔ خالی جگہ نمبر 4 ہے، برصغیر پر مسلمانوں نے تقریباً ڈیش سال حکومت کی۔ ڈیش میں آئے گا 1000۔ خالی جگہ نمبر 5 ہے، رواداری کے معنی ہیں ڈیش۔ ڈیش میں آئے گا نرمی اور تحمل سے پیش آنا۔ خالی جگہ نمبر 6، ثمامہ بن اسال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری اور حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس نے ڈیش قبول کر لیا۔ ڈیش میں آئے گا اسلام۔ خالی جگہ نمبر 7 ہے، ثمامہ بن اسال کا تعلق ڈیش سے تھا۔ ڈیش میں آئے گا یمامہ۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، رواداری کے کیا معنی ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے، رواداری کا مطلب ہے نرمی اور تحمل سے پیش آنا۔
اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، سورہ عبس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ لکھیے۔ تو بچوں اس کا ترجمہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی یعنی ماتھے پر بل ڈالے اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، مذہبی رواداری ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، مذہبی رواداری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو تب تک برداشت کریں جب تک ہماری دینی اقدار کو خطرہ نہ ہو، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے مذہب پر اس انداز سے بحث نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہو۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر اپنے 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد سے کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی علماء و رہنماؤں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ وہ اتوار کا دن تھا، انہوں نے اپنے عیسائی عبادت و طریقے کے مطابق عبادت کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو بچوں جو عیسائی تھے وہ اس وقت صرف اتوار کے دن اپنی مذہبی عبادت کیا کرتے تھے، تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو وہ اتوار کا دن تھا، تو انہوں نے اتوار کے دن کی وجہ سے اپنی مذہبی عبادت کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، تو انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمیوں یعنی غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے تھے؟ اس کا جواب ہے، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کے عبادت گاہیں اور خانقاہیں محفوظ رہیں گی، عقیدے اور مذہب کے سلسلے میں ان پر کوئی جبر یعنی زبردستی نہیں کیا جائے گا یا کی جائے گی، ان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے معذور اور ناداروں کی کفالت یعنی ان کا خرچہ بیت المال سے کیا جائے گا یا کفالت بیت المال سے کی جائے گی، اور ناداروں سے جزیہ یعنی سرکاری ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے سوالات اور جوابات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یقیناً آپ کو امتحان کی تیاری میں یہ سبق اور اس کے سوال جواب آپ کی مدد کریں گے، امتحان کی تیاری میں آپ کے کام آئیں گے، اور یقیناً اس
لیکچر اور سوال جواب کی مدد سے آپ اپنی 5ویں جماعت کا اسلامیات کا امتحان بہت اچھی طرح سے دیں گے اور بہت اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے نئے سبق کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔